وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم حاضر ہے. آج ہم سبق نمبر 11 سیکھیں گے. اس سبق میں سورۃ الکافرون، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں امر اور نہیں کے کچھ صیغے، اور نکات تعلیم میں 5 ہوم ورکس. پہلے ہم نے 2 کور کیے تھے، آج ہم 5 سادے ہوم ورکس کا ذکر کریں گے. پہلے ہم سورۃ الکافرون کی طرف آتے ہیں. سورۃ الکافرون اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپرومائز کا آفر لے کر آئے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو 1 سال ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اس کمپرومائز کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، افعلو، اعبد افعلو، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تفعلون تعبدون تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور نہ، انتم تم سب، عابدون عابد یعنی عبادت کرنے والا، جیسا کہ آپ آگے سیکھیں گے فاعل کا سے سٹائل، عابد عبادت کرنے والا، عابد کی جمع عابدون عابدین، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا اور نہ انا یعنی میں، ہوا ہم انت انتم انا میں، ولا انا اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی، فعلتم تم نے کیا، فعل ماضی ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، عبدتم فعلتم عبدتم تم نے عبادت کی، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر سے ریپیٹیشن ہے یہ، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عابد کی جمع اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ اس سورت کا ترجمہ تھا. اب تک ہم نے جتنی گرامر سیکھی اس کی بہترین مثال اس سورت میں ہے. جیسے اس میں انتم ہے، انا ہے، اسی طرح اس میں کافر کی جمع کافرون، عابد کی جمع عابدون عابدین، تو عابدون ہے اس میں. اسی طرح لکم دینکم ولی دینی، یہ تو ہم لا اور لی کے لیے استعمال کر رہے تھے. اسی طرح عبدتم فعلتم اعبدو افعلو تعبدون تفعلون، یہ سارے اپلیکیشنز اس میں ماشاءاللہ شامل ہیں. تو اس سے آپ خود جان سکتے ہیں کہ یہ جو صرف کے صیغے ہم نے سیکھے آسان طریقے سے، جیسے عبدہ کا ہوگا عبدہ عبدو، عبدت عبدتم، عبدتم آ گیا، عبدت عبدنا، یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون یہ آ گیا، اعبدو یہ آ گیا، نعبدو. ویسے نعبدو ایاک نعبدو
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی آ چکا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہ آیت کو ہم پڑھتے ہوئے آخر کیا احساسات ہم اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ کہہ دو اے کافروں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناخوش ہے، ناراض ہے، غصے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ کہہ دو، کہہ دیجئے. آپ یاد کریں جب آپ چھوٹے تھے، اگر آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن میں سے کسی کو سزا دیتے تو ہم گھر کے سارے بھائی بہن الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ دیکھتے کہ اس کو سزا کیوں ملی، یا ابو یا امی کیوں غصے میں ہیں، اور باقی سب بچے ایک دم الرٹ ہو جاتے اور ایسا کام نہیں کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں سے ناخوش ہے، وہ بھی انسان ہے. ہم کو فوری الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ آپ کیوں ناخوش ہیں، کیوں ناراض ہیں، کیا وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، آپ جانتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا. کیوں؟ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، یا جو بھی ہو، قبائلی حمیت کی وجہ سے، مختلف وجوہات تھیں. اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اپنی انا اور نفس کو سامنے رکھا. ہم یہ دیکھیں کہ اے اللہ ایسا کبھی ہم نہ کریں. ہم دعا کریں، دعا احتساب پلان تبلیغ، تو ہم دعا کریں کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پوزیشن یا اپنے نفس کی وجہ سے حق بات کو کہیں بھی کسی بھی لیول پر رد کریں. احتساب کریں، کب میں نے ایسا کیا، کہیں ایسا میں نے کیا تو نہیں، اگر نہیں کیا الحمدللہ، اگر کیا ہے تو استغفر اللہ، اور کیوں کیا ایسا. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں اور اس بات کی تبلیغ کریں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. لفظ کافر پہ بڑی بحث ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ لفظ کافر ہر غیر مسلم کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. کافر یعنی انکار کرنے والا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہدی للناس کے بجائے ہدی للکافرین. الناس لوگوں کے لیے، قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کس کے لیے نکالی گئی ہو؟ للکافرین نہیں، للناس لوگوں کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو لوگوں کے خطاب سے مخاطب کیا ہے. کافر وہ ہے جس کو اسلام پوری طرح سمجھ میں آئے اور اس کے باوجود سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرے، وہ کافر ہے. اور لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہے، ورنہ اسی کے مادے کا لفظ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے استعمال نہیں کرتا. مسلمانوں کو بھی کافر ہونا چاہیے. کس کا؟ طاغوت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، لفظ وہی ہے یکفر، طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم آگے چلتے ہیں. کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب معلوم ہے، اسلام ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، انٹرنیٹ میں، نیوز پیپرز پہ، کتابیں، میڈیا میں. ہم کہیں گے یہ بہت ہی زیادتی ہے. 90% مسلمانوں کو، خاص کر غیر عرب کو، یہ نہیں معلوم، بلکہ 90% سے زیادہ کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. خود کو نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں ہم کہ غیر مسلم کو معلوم ہو. یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلسل سالوں مکے میں رہ کر 13 سال، اس کے بعد بھی آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا. مکے میں 13 سال مسلسل دعوت دی، آپ نے بار بار دعوت دی. یہ کہنا کہ ہر غیر مسلم کافر ہے، یہ بہت زیادتی ہے، اور یہ حقیقت میں اپنے کام کو بھولنا ہے، دعوت کے کام کو بھولنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال مسلسل اس کام کو کیا، اور پھر مدینے جا کر بھی آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑا. آپ نے تو سالوں دعوت دی، اور ہم 13 سال کے مقابلے میں کیا اپنی زندگی میں 13 گھنٹے بھی اس دعوت کے لیے ہم نے لگائے ہیں.
سوچنا چاہیے. لا اعبد ما تعبدون اس صورت میں بار بار آیا ہے. ایک بار قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد اس صورت میں 2 بار آیا ہے. ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ نہ میں موجودہ بتوں کی عبادت کرنے والا اور نہ جو پیچھے گزر چکے جنہوں نے بھی باپ دادا نے آبا و اجداد نے جس کے بھی عبادت کی میں ان کی بھی عبادت نہیں کرنے والا. لکم دینکم ولی دین اس پر بھی ایک بات کہنی ضروری ہے. یہ ایسا پیغام نہیں ہے جو کہتا ہو. اس پیغام سے یہ مراد نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں اور نہ یہ بات ایسی ہے کہ ہم کو تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد تبلیغ کا کام روک دیتے. ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کمپرومائز کے جواب میں کہنے کی بات تھی. یہ صرف کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں کہنے کی بات تھی. جب انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال ہم عبادت کریں گے خالص اللہ کی اور 1 سال آپ ہمارے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرو تو اس کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ لکم دینکم ولی دین. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور اس صورت کی آپ کو پریکٹس کرائیں. یہاں میں دہرا دوں کہ آپ یہ سارے میٹیریلز understandquran.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اب ہم سبق نمبر 11 کی پریکٹس کرتے ہیں سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا ایھا اے الکافرون کافرو. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو. ترجمہ کیجئے. قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافر. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. ترجمہ کیجئے. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ترجمہ کیجئے. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ترجمہ کیجئے. ولا انتم اور نہیں عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ترجمہ کیجئے. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. ترجمہ کیجئے. ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. ترجمہ کیجئے. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرے. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی اور میرے لیے دین میرا دین. ترجمہ کیجئے. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی اور میرے لیے
دین میرا دین لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ترجمہ کیجئے لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جزاکم اللہ خیر. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے فعل ماضی سیکھا. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. اسی طرح ہم نے فعل مضارع بھی سیکھا جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. یہ ہم نے سیکھ لیا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا یعنی اینڈنگز بدلتے ہیں فعل ماضی میں. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعل، نفعل اس میں بگننگز بدلتے ہیں نا کو چھوڑ کر. اب ہم سیکھیں گے امر اور نہیں کے صیغے. افعل، جب آپ افعل کہیں تو ٹی پی آئی اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گویا کسی کو حکم دے رہے ہوں، کسی کو آرڈر کر رہے ہوں. افعل کر، افعلو کرو، چاروں انگلیاں پلورل کے لیے، افعلو کرو. لا تفعل لیفٹ سے رائٹ پر لائیں گے، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، چاروں انگلیاں لیفٹ سے رائٹ پر. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یاد رکھیے بعض وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ افعل کر لا تفعل میں چلے جاتے ہیں. ہمارا سسٹم یہ ہے پہلے سنگولر پلورل، سنگولر پلورل، سنگولر پلورل، سنگولر پلورل وغیرہ. تو اسی طرح سنگولر افعل، افعلو پلورل، لا تفعل مت کر، پھر لا تفعلو. افعل لا تفعل نہیں، افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی خالد صلاح الدین صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے فعل امر اور فعل نہیں سیکھیں گے. ہم نے اب تک فعل ماضی اور فعل مضارع کیا ہے. اب ہم سیکھیں گے کہ فعل امر اور فعل نہیں کیا ہے. فعل امر کے لیے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں ہمارا اشارہ ہوگا یوں، جیسے کہ آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہوں. جب آپ کہیں گے افعل ایک انگلی اپنے سامنے بتاتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی واحد مذکر کو حکم دے رہے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے. افعل یعنی کر، افعلو یہ اسی کی جمع ہو گئی. ایک گروپ کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ کچھ کرو. اور کسی کام سے روکنے کے لیے، جس کو عربی زبان میں فعل نہیں کہتے ہیں، آپ اپنی شہادت کی انگلی لیفٹ سے رائٹ کی طرف گھمائیں گے اس طرح. لا تفعل جیسے کسی کو کسی کام کرنے سے منع کر رہے ہوں. لا تفعل کا مطلب ہوگا کسی ایک واحد مذکر کو آپ کسی کام سے روک رہے ہیں. اور لا تفعلو جب چاروں انگلیاں کھول کے کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسی کی جمع، ایک گروپ کو حکم دیا جا رہا ہے. لہٰذا ہم ٹی پی آئی سے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. میرے بات دہرائیے گا. افعل کرو، افعل کرو، افعلو سب کرو، افعلو سب کرو، لا تفعل مت کرو. لا تفعل مت کرو. دیکھیے اردو میں ہم مت کرو واحد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور جمع کے لیے بھی. لہٰذا جب ہم چار انگلیاں کھولیں گے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے. لا تفعل مت کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. لا تفعلو مت کرو. یہ جو دوسری بار ہم کر رہے ہیں چار انگلیوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے لا تفعلو کا یہ جمع کا صیغہ ہے. لا تفعل مت کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. لا تفعلو مت کرو. افعل کرو، افعل کرو، افعلو کرو. افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعل مت کرو. لا تفعلو مت کرو. اب
میں اشارہ بتاؤں گا, آپ عربی میں صیغہ. افعل 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 لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر خالد صلاح الدین صاحب. اب ہم آگے چلتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. میں ایک بات کی وضاحت کروں. خلقہ خلقہم, خلقک خلقکم, خلقنی خلقنا. خلقہ کی جگہ کوئی بھی ورب آ سکتا ہے, جیسے خلقو ہو, خلقو ہم, خلقو کا, خلقو کم, یا یخلقو ہو, یخلقو ہم. کوئی بھی ورب ہو, ہم, کا, کم, ای, نا کی جگہ آ سکتا ہے. ہم نے پریکٹس کے لیے آپ کو صرف فعل ماضی خلقہ کے ساتھ یہ فارمز بتائے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. آپ نے سیکھا اگر ہمیں جلدی سے سیکھنا ہے اور اچھی طرح سیکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کو ذہن میں بجلیاں چمکانا ہے, زیادہ بڑا اور کلرفل سوچنا ہے, محبت کے جذبے کے ساتھ سیکھنا ہے, شوق سے سیکھنا ہے, لفظوں کو اس کی مثال میں دہرا کے سیکھنا ہے, لفظوں کو اس کی مثال میں بٹھا کر سیکھنا ہے, اور ریویژن کا سسٹم بھی فالو کرنا ہے. اس کی روشنی میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ 7 ہوم ورکس ہم سجیسٹ کریں گے جو بہت ہی آسان ہے اور انشاءاللہ ان سارے الفاظ کے معانی کو یاد رکھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد دیں گے. پچھلے سبق میں ہم نے 2 ہوم ورک کا ذکر کیا. ایک ہے کم سے کم 5 منٹ مصحف کھول کر یعنی قرآن کھول کر پڑھنا, اور دوسرا ہے کم سے کم 5 منٹ چلتے پھرتے جو بھی یاد ہو قرآن کریم کا حصہ اس کو پڑھتے رہنا. آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے, مسجد جاتے ہوئے آتے ہوئے, یہ گھر کا ایسا کام کرتے ہوئے جس میں آپ کا ذہن استعمال نہ ہوتا ہو, آپ آرام سے پڑھتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس یہ 5 منٹ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں 2 مزید ہوم ورکس پر. 2 پڑھنے کے ہو گئے, 2 مطالعے کے, اسٹڈی کے. ایک یہ کہ آپ جو نوٹس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ویب سائٹ سے یا پھر اس کتاب سے اگر آپ کے پاس دستیاب ہے کم از کم 5 منٹ اسٹڈی کریں دن میں. صبح میں دن کے شروع ہوتے ہوئے یا آفس کا کام شروع کرنے سے پہلے یا دن کے اور کسی کام سے پہلے یا کسی نماز کے پہلے یا بعد میں. اسی طرح دوسرا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ دن میں کم از کم 5 بار ہو سکے تو 30 سیکنڈ کے لیے ووکیبلری کارڈ استعمال کریں. آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ سے فریلی ڈاؤن لوڈیبل ہے, یا پھر آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں. اس ووکیبلری کارڈ میں سارے الفاظ تقریباً صورتوں کے اور اذکار کی ترتیب کے لحاظ سے موجود ہیں. جب بھی موقع ملے نماز سے پہلے یا بعد یا کوئی اور وقت 30 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح, 15 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح, آپ اس کو دیکھ لیجئے. 15 سیکنڈ کافی لمبا وقت ہوتا ہے. آپ 15 سیکنڈ میں 15 الفاظ پڑھ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ ہر لفظ آپ دیکھیں. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سرکل کر لیں اور اس کو ریوائز کرتے رہیں. یاد ہے آپ کو ریویژن کا وہ رول کہ 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 1 سیمسٹر کے بعد, یعنی اس برین کو ریویژن کرنے کی خاص ضرورت ہے. اور اگر آپ اس کو فالو کریں اور اگر آپ اس کو دن میں 5 بار دیکھ لیں پھر تو آپ کہیں گے کہ قرآن سمجھنا تو انتہائی آسان ہے. یاد رکھیے کہ صرف شارٹ کورس تک ہی محدود نہیں ہے, ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کے 30 پاروں تک یہ سلسلہ موجود ہے. understandquran.com سے آپ سارے ووکیبلری کارڈز یا شیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ 2 ہوئے مطالعے کے. 2 سننے اور سنانے کے. 2 تلاوت کے یعنی مصحف کو دیکھ کر اور زبانی, 2 مطالعے کے یعنی کتاب سے یا نوٹ سے اور ووکیبلری کارڈ سے. 2 سننے اور سنانے کے یعنی آپ کوشش کیجئے کہ اس کے لفظی ترجمے کو اگر ریکارڈڈ اویلیبل ہو, ویسے ہمارے ویب سائٹ پر اگین آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس سارے شارٹ کورس کو جو صرف 1 گھنٹے میں کور کیا گیا ہے. ساری صورتیں, اس کے ترجمے اور گرامر کی ایکسرسائزز بھی صرف 1 گھنٹے میں. آپ اس کو سنتے رہیے, آسانی سے آپ کو اگین یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. سننے کے لیے آپ وہ ریکارڈنگ سے سنیں, اور سنانا یعنی اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پہ بات کریں کہ بھئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, یا ہم نے یہ 6 الفاظ اس طرح سیکھے ہیں وغیرہ. اور آخر میں استعمال کرنا یعنی جو آپ نے سیکھا ہے سورہ کافرون سے لے کر سورہ ناس تک یا دیگر صورتیں, اس کو نماز میں استعمال کرتے رہیں, ایک کے بعد دوسری صورت کو پڑھتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو انا اعطیناک اور قل هو اللہ جلدی جلدی ختم کرنا, نہیں.
مختلف صورتوں کو استعمال کرتے رہیں تاکہ ان الفاظ کے معنی بھی اور ان صورتوں کے مطالب بھی ذہن میں آتے رہیں. اسی پر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. اس شارٹ کورس کے لیے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.